من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یسرت کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز علماء کرام، قابل تعظیم، واجب التکریم، انتہائی قابل تعظیم مسجد میں تشریف لانے والے معزز محترم مکرم سامعین، علماء کرام کو میں اپنا سبق سناؤں گا اور قبل از وقت میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ مجھے ایک ادنا طالب علم سمجھتے ہوئے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو میری ضرور اصلاح فرمائیں. آپ سے میری اپیل ہے کہ انتہائی توجہ کے ساتھ میری گفتگو سماعت فرمائیں تاکہ آپ یہاں سے جب باہر نکلیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو یاد بھی ہو اور کچھ لے کر بھی جائیں. میں سب سے پہلے آپ کو منتظر رکھنے اور تاخیر کے ساتھ پہنچنے کی معذرت چاہتا ہوں. معاف کر کے دو، معذرت قبول کر کے دیے، اللہ تھوڑا شکر ہے. اس کی وجہ حضرت نے بیان فرما دی ہے. مفتی عامر شہزاد صاحب میرے بھائی ہیں اور جو واسطہ بنے ہیں یہاں ہاری پور میں مجھے لانے کے لیے. ٹیلی فون میرا بند تھا، میں گاؤں چلا گیا تھا ایک جنازے پر. بند تو نہیں تھا، وہاں زون کی سیٹ کام نہیں کرتی، ان کے پاس زون کا نمبر نہیں تھا. فرما رہے تھے، میں نے سمجھا پہلے ہم نے آپ کو بیچا تھا، آج تو سسرال سے کو بیچ کے رہے. بہرحال میری عادت نہیں ہے. وہ مولوی ہوتے ہیں نا، پہلے تو خود پروگراموں کے لیے ترستے ہیں، خطیبوں کو فون کرتے ہیں تقریر شکریر رکھو، تو تھوڑی جب پہچان ہو جاتی ہے نا تو پھر ان کے اندر نخرہ آ جاتا ہے. آتا ہے خدا جب وسعت دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے.
میں روز راتی دعا کرنا اے اللہ جی رزاقتی کرو بچائی کوئی شیطنت نہ آ جائے کوئی بڑائی نہ آ جائے کوئی تکبر نہ آ جائے اللہ بچا آپ کو مجھے اللہ بچا لوگوں کے دل اللہ کے قبضے میں حضور نے فرمایا ان قلوب بنی آدم بین اصبعین بنی آدم کے دل اللہ فرماتے ہیں میری دو انگلیوں کے درمیان ہے ان کو میں جدھر چاہتا ہوں پھیر دیتا ہوں تو پھر جس آدمی کو جس کی زیادہ شہرت ہو ہے نا نکی جی کی غلطی ہوگی نا تھوڑا جا سلپ مارے نا تو پھر اتنا چاڑ دے نا نہ اس کو زمین چلتی ہے تو نہ آسمان چلتا ہے دعا کرو اللہ سلپ ہونا کو بچا بڑے بڑے سلپ ہو جائیں میں کہ بارہ یہ فضول کریں میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اس کا ترجمہ میں ذرا سنا دیتا ہوں علماء کرام کو آپ کو بتا دیتا ہوں خدا کا لقد دا میں کو بھی کیا معنی کر رہا ہے لقد کا معنی یہ بنتا ہے کو میں شک نہ کرنا شک نہ کرنا شک نہ کرنا لقد لام بھی ہے نال قد بھی ہے یہ دعا قد نہ سمجھو یہ موٹے کاف والا قد ہے لقد خدا نے محبوب شک نہ کرنا لقد من اللہ احسان کیا اللہ نے اس بات میں شک نہیں ہے کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کر دیا اللہ تمہیں احسانہ پہ جیسی ڈوبے دیا کس کلا دا احسان ہے خدا تے اذ بعث فیہم رسولا اور چلیا پاگلا میں اور احسانہ دا ذکر نہ کرتا میں اس احسانہ دا ذکر کرتا کہ جب نے اپنا محبوب اپنا رسول بڑھا کے تو سنگر بھیجے خدا تے میں احسان کرتا حافظ صاحب تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ پچھلے جلسے میں نہیں تھے ان کو آگے جگہ دے دیں سنیں تشریف میری طرف ہاں اچھا ماشاءاللہ جزاک اللہ تشریف رہتے توجہ میری طرف وقت بہت کام ہے ان آخر نماز اور نماز کہتے چلو گفتہ نہیں نہ پڑھی صبح دینے پڑھ دی سنو اچھا اتنے سوال ہے کہ پیدا ہوتا ہے مفتی حضرات بیٹھے ہیں شامی صاحب ہیں مفتی عامر صاحب ہیں ایک مولانا اعجاز صاحب ہیں انشاءاللہ تو ترے باری اور بلائے وہ سارے نہ آ جائیں اللہ اصل وقت ہے کسنا نیکی کر کے ساتھ نہ چاڑ دے کرو کسی کے ساتھ نیکی کر کے اچھا لے تو کرے کرو فون آئیے میں آخر اصلی کرتی ہے اور انہوں کو بھی کرتی ہے سنو اللہ فرماتے نیکی کر کے احسان نہ جتلایا کرو کسی کو کھانا کھلاؤ احسان نہ چڑھاؤ کسی کی عیادت کرو احسان نہ چڑھاؤ کسی کے ساتھ تعاون کرو احسان نہ چڑھاؤ احسان نہ چڑھاؤ مسیحی میں کدے پکھا لا چھوڑے تے سان نہ چڑھو کارپٹ پا کے دیے تے سان نہ چڑھو مولی صاحب کو کدے صدیمی تے سوٹ دے چھوڑے تے سان نہ چڑھو ایدیا نے دیڑے اکھیں چین چین کے دیکھو اور دادا نے اٹھوں گا مار کے یہ بڑی اللہ لائن ہے یہ بیان کے دیتا سر بڑے اللہ لائن ہے کیجے تک یہ اللہ یہ نیا دا اثر میں دیتا اثر ہے کوئی لائن ہے اور نارد ہے پترہ بڑے
بڑی مسیحی بھی کا سب کھاؤن لایا اس تک حاجی صاحب وہ جی آوے سارے بٹن کھول چھوڑے سارے پکے چلے مڑ مڑ کے دیکھا بڑی اللہ چل دے چلے یہ بڑی اللہ چل دے روز ٹانگ کی دے میں ایک باری جمگا کو آگے میں ہوں لاڑو لاڑ کر دے کھاڑ کے طریقی دے لاوے وہ کی دیکھتا کر رہا نہیں اس نے دماغ خراب کر کے چھوڑ دیتے روز آنے بڑے اللہ چل دے عجیب کر رہے اللہ ارشاد فرماتے مومنو کسی کے ساتھ نیکی کر کے احسان نہ چڑھاؤ او خدایا ایسا کو سان چڑھنا کرو ڈکتے اللہ اکبر وہ قرآن پاک میں ایک آیت بھی ہے لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والأذى اور مومنو احسان چڑھا کر اپنی نیکیوں کو برباد نہ کیا کرو اللہ اصل کو ڈکتے ہیں آپ سان چڑھ دو ایک ہی گل ہے ہمیں روکا جا رہا ہے اور خود اللہ اکبر محبوب کو بعد میں بھیجا جاتا ہے احسان پہلے چڑھایا جاتا ہے اللہ بات کیا ہے اللہ اکبر اور ایک اور سوال قائم کیا اللہ اکبر واہ اشرف علی تھانوی اللہ تمہاری قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے عجیب لوگ تھے یار فرماتے ہیں اللہ نے دماغ دیا احسان نہیں چڑھایا دل دیا احسان نہیں چڑھایا ہاتھ دیے احسان نہیں چڑھایا زمین دی احسان نہیں چڑھایا سورج چاند ستارے عطا کیے احسان نہیں چڑھایا اتنی نعمتیں دی کہ انسان نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے لیکن کسی نعمت کو دے کر احسان نہیں چڑھایا اپنے محبوب کو دیا تو ساتھ احسان چڑھایا وجہ کیا ہے حضرت تھانوی فرماتے ہیں یار اگر اللہ تعالیٰ باقی نعمتیں دے کر باقی حضور کو دے کر بھی احسان چڑھاتے تو سورج اور چاند کو بھی دے کر آسمان کو بھی دے کر احسان چڑھاتے لوگ کہتے ادھر بھی احسان ہے ادھر بھی احسان ہے اور حضور بھی ایسی نعمت ہے جس طرح باقی نعمتیں ہیں اور دوسری بات حضرت تھانوی فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں میں کیسے احسان چڑھاؤں اور پاگل چاند جیسے کروڑوں چاند میرے خزانے میں پڑے ہوئے ہیں سورج جیسے اربوں سورج میرے خزانے میں پڑے ہوئے ہیں اور تیرے جیسے لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں سے میرا خزانہ لبریز ہے اور جسے دے کر میں نے احسان چڑھایا ہے وہ میرے خزانے میں بھی ہے کہ یہ میں کیوں نہ احسان چڑھاؤں کہ جس کی نظیر بھی میرے خزانے میں موجود نہیں ہے اللہ اکبر اس لیے میں نے اس کو عطا کر کے احسان چڑھا دیا ہے ایک اور سوال علماء نے قائم کیا فرمایا اللہ تو نے آسمان عطا کیا احسان نہیں چڑھایا زمین عطا کی احسان نہیں چڑھایا سورج عطا کیا احسان نہیں چڑھایا اور والدین تو بڑی نعمت ہے نا یار سبحان اللہ والدین نہ ہوتے ہم بولو اور ظاہری اسباب میں ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ کون ہے ہمارے والدین ہیں ربا والدین لے کر تو احسان چڑھا دیتا ہوں اللہ اکبر علماء نے لکھا ہے
والدین دیکھ کر بھی احسان اس لیے نہیں چڑھایا، او پاگل، جب تو دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا، والدہ تیری چائے پائی کے گرد طواف کر کے یا کھٹا دا پاوا پکڑ کے بیٹھ کے تڑیاں سفتہ کر کے چند دیہڑے رو کے آتھنوں پہنچ کے چپ ہو جلدی ہے، پے جل کے اللہ اکبر کمرت سلا رکھ کے مٹی با کے مڑ کے آ جلدے پر آگی واپس آ جاتے ہیں، لیکن جسے دے کر احسان چڑھایا جاتا ہے اللہ اکبر سارے واپس آ جاتے ہیں اور وہ قبر میں تیرے جانے سے پہلے موجود ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کی روایت، جب بندہ قبر میں جاتا ہے وہاں مبشر بشیر آتے آ کے سوال کرتے ہیں، او آنے والے نہا کے آنے والے، اللہ اکبر خوشبوؤں میں اپنے آپ کو بسا کے آنے والے، اللہ اکبر بتا ذرا من ربکا ما دینکا، من ربکا ما دینکا، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور اس کے بعد سوال کیا جاتا ہے ماذا تقول فی حق حاضر رجل، ارے بتا دو صحیح اس شخصیت کے بارے میں جس کی شبیہ تیرے سامنے موجود ہے، جس کی تصویر تیرے سامنے موجود ہے، آقا تو جہاں محمد مصطفیٰ حضور سرور کونین، اونچی آواز سے کہہ دیجئے، پوچھا جاتا ہے بتا ماذا تقول فی حق حاضر رجل، ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور وہ شخص آقا تو جہاں محمد مصطفیٰ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب صحیح جواب دے دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے ملا علی قاری صاحب کان لکھتے ہیں یہ جواب نہیں دیتا بلکہ آقا کے قدموں سے جا کے چمٹ جاتا ہے اور درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اکبر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کندھوں سے پکڑ کے اس کو سہارا دے کے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جب زمین سے اوپر کی طرف اٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس عرصے میں قبر کا دورانیہ ختم کر کے قیامت قائم فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر روایات میں یہ بھی آتا ہے بعض دفعہ سے سوال کیا جاتا ہے من ربکا ما دینکا، من نبیکا، من ربکا ما دینکا، ماذا تقول فی حق حاضر رجل، بتا دو صحیح یہ تیرے سامنے کون ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کہتا ہے ربی اللہ دینی الاسلام، آقا ہے تو جہاں محمد مصطفیٰ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب سوال کیا جاتا ہے یہ کہتا ہے میں نہیں پہچانتا، ارے یار میں نے تو ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں، میرا تو ان سے تعارف بھی نہیں ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرشتوں کا لہجہ بدل جاتا ہے گرز ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اللہ اکبر غصے سے لبریز ہو جاتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، آقا ہے تو جہاں محمد مصطفیٰ فرشتوں کے بدلتے ہوئے لہجے کو دیکھتے، بدلتے ہوئے انداز کو دیکھتے، آقا فرماتے ہیں فرشتوں خبردار خبردار خبردار، اس کے ساتھ دوسرے لہجے میں بات نہیں کرنی، یا رسول اللہ یہ تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں، آقا فرماتے ہیں ایک کو نہیں سیاڑتا بیس کو سیاڑتا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آقا آپ کیسے پہچانتے ہیں، حضور علیہ السلام فرشتوں کے سامنے کھڑے ہو کر فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ اکبر، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان جائے، آپ پر میری اولاد قربان جائے، آپ کے قدموں پر میرے بیوی بچے قربان جائے، آقا ہے دو جہاں محمد مصطفیٰ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دلائل دے کر کہتے ہیں یہاں یہ کیسے پہچان ہے، پہچانتا تو وہ ہے جو کسی کو دیکھتا ہے، پہچانتا تو وہ ہے جس سے کسی کی ملاقات ہوتی ہے، اس نے نہ مجھے دیکھا نہ مجھے پہچانا، یا رسول اللہ
لا کے بتایا جاتا تھا کہ یا رسول اللہ فلاں جگہ کا رہنے والا، فلاں قبیلے سے تعلق رکھنے والا، فلاں خاندان سے تعلق رکھنے والا، اس نے آپ پر درود و سلام پڑھا ہے، اور آج بھی مجھے بتایا گیا، مجھے اس کی پہچان کرائی تھی کہ آج وہ قبر کے اندر آ رہا ہے، لہٰذا میں اسے پہچانتا تھا، تبھی میں یہاں آیا ہوں۔ اس لیے اس کے ساتھ دشمنوں والا سلوک نہیں کرنا، اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جو میرے عاشقوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یار اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس محبوب کو تمہیں دے کر احسان نہ چڑھاؤں تو کس پر میں احسان چڑھاؤں؟ سبحان اللہ۔ فرمایا ساری نعمتوں سے بڑی نعمت اگر کائنات میں ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات اقدس ہے۔ دنیا کی کوئی نعمت اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بے شک۔ اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ دعا یہ کریں، آج دیکھو یار پہلی امتوں کے لوگ تھے، ان کو اپنی عبادتوں پر ناز تھا، اپنی عمروں پر ناز تھا، اپنی لمبی زندگی پر ناز تھا، لیکن یارو آج ہمیں اگر ناز ہے تو محمد مصطفیٰ کی نسبت میں ناز ہے۔ بے شک۔ آج ہمارے پاس اگر سب سے بڑا اثاثہ ہے تو وہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کی نسبت ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ، یہ میں نے احسان کر دیا تم پر کہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو تمہیں عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ عجیب ذات ہے حضور علیہ السلام۔ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کے صدقے اللہ پاک نے ہم پر کن انعامات کی بارش فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا، کتھے ہوئے کہڑے شادی آگے جنت میں رجا۔ جنت میں نکاح ہوا۔ سبحان اللہ۔ آج تیرا نکاح پڑھنے کے لیے مفتی عامر شہزاد صاحب آتے ہیں، مولانا اعجاز صاحب آتے ہیں، اس مسجد کے خطیب کے یہ بڑا لفافہ ہی نہ تبت ہوئے کہ بیر دے نا عورت دے گردے یہ بھی بڑی مصیبت ہوئی۔ ایک کشمیر میں ایک دن تقریر کی تھی، وہ نا یاد نہ رہے کہ اصل آتے جڑا رابطہ کرتے اسی کا نا یاد ہوتا ہے۔ لفافہ پڑے جب بایا تو میں کاران کے کھولنا دے پینچر لکھی دیا رہے جن دے نا کہہ دے انہوں نے گلو خوشی دیا۔ ان سارے بیٹر تیاریاں کر کر کے میں مر گیا اور لفافی دی جی بڑا فلان موک کیا رہا میں اسے پوچھا پائے دا بات دفعی نہیں کیوں اس وقت سے معاملات خیال پہلے ہوتا ہے یہ بھی جب مگتا ہے دعا کرو ورنہ اس کے حالات بڑھا دی توفیق۔ آمین آمین۔ بڑے کو لوگ پوچھتے ہیں تبلیغی جماعت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ علماء میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ میرا خیال بڑا فرق ہے۔ یہ مکہ مخدوسی چٹاک دے ہو نا احساس دے پہلے بڑے استے تیاریاں کرتے ہو پھر تو استعفہ بھی مذاکر ہوتے ہیں ارے جی حضرت کو کتنے دینے پڑیں گے وہ اپنی دکان بند کرتے ہیں اللہ اپنا کرایہ لانے اپنے پاڑے موڈے تے چانے اپنا بستر اپنے موڈے تے رکھتے ہیں خدا دی قسمیں پھر انجیے جائیے میں جلتے ہیں جتنے بڑے بڑے لوگوں کو تکے مارے جلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں آگے یہی فرق ہے، یہی فرق ہے کہ وہ کو ایک باری کہتے لفافہ نہ دے تو میں دوبارہ نہ جو سجن سے دے میں ہے تدریجی جماعت میں تو بڑے یہی فرق ہے اور مگر سمجھ آئیے کہ نہیں ہے وہ اپنی روٹی پکا کے کھانے
اللہ اکبر تیرے چار اس میں جڑا جتنا بڑا ہوتا ہے نا اس وقت خدمت کر اس کو تو صحیح پاڑے کو ہاتھ کے رکھ صحیح اس سے تکبر مار کے رکھ کیا شان ہے یار حضرت تھانوی کو لے آیا نا کرنے لے آیا بڑا دل ہے ہفتے میں بزرگ بن کے بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کرا سارے دل میں شہر کہتا ہوں آمین پہلے خانقاہ ہونے ایسے اور تے پیر بھی عجیب عجیب رنگا دے پیدا ہو سنو ایک بھی سڑے دے پیروں دے یہ بھی سڑے دی اللہ مسیحی میں خلاف تقریر کر کے گیا جو مان سہنے تھا اگر کسی لوگ ہوئے ایک پیر عمری میں بڑے گروہ میں جا تقریباً 16-17 سال میں پیر بڑے نر کے لگے تھے حضرت کہہ گا نا نر اس نے کیوں میری ایسی مریدہ سن کی خدمت کر کے تکلیف نہیں بھی ہوگی تو یہ پکڑی عجیب کا ہے اصل حضرت درخواستی نے پیر دیکھے اللہ خدا دی قسمیں اپنی کیا نا اور تو کوئی پیر ہی نہیں لگتا یار حضرت لوری جے پیر دیکھے اصل مرد کلندر مولانا عبید اللہ عمر جے پیر دیکھے اصل خواجہ خان محمد صاحب جے پیر دیکھے نہ کوئی نخرہ نہ کوئی نہ کوئی اگے نہ پیچھے اصل یہ جے پیر دیکھے اللہ اکبر بہر وہ حضرت تھانوی کو لایا جنا کرنے لگے دی حضرت یہ جا وظیفہ دا سو میں بزرگ ہو جنا حضرت تھانوی ایسے بڑے در کے کساجہ دے پیرہ در کر لیل جلتا رہے یہ بڑی موٹی سامی نا پہلے تو اس کو چکی تینا صحیح کر کے رکھ پھر اس ان دا انداز ہی اور غریبہ جنے کو بیت ہی کوئی نہیں کرتا جنا جن کیا کھانا صحیح آخر جی میں موچی ہوں یا آخر جی میں نائی ہوں یا آخر جی میں مزدور ہوں تو اسی یقین کرو کہ بیت ہو کے آجو نا جو مرضی کو پاؤ بیت ہی نہیں کر دے ہاں آج کل بیت کرنا آستے تھی امان چاہیے بریف گیس بڑے دو یہ میں بریلیاں پیران دا دا آتا دیوبندیاں پیران دا آتا بیت کر آئے تھا نماں برانڈ آئے تھا میں بھی کرنا آنا ہے انشاءاللہ کی دیارے پیر پڑھنا آنا سوڑو یقین کروئے تھے بڑے کتنے سال ہو گئے تقریرہ کر کے بڑے لوگوں نے کچھ ہی دیتا ہے تھانوی صاحب کو لائے تک لے بزرگ پڑھنا تھانوی صاحب سچ کہتے ہیں خدا دی قسم حضرت میں سچ ہے میں ٹھیک ہو جلا میں نمازی ہو جلا میں نیک ہو جلا تھانوی صاحب کس لئے حضرت علاج ہستے ہیں اچھا اس سمجھے کوئی وظیفہ دس سکتے کوئی اپنا کارڈ کر کے دے سکتے صبح اتنے پڑھنے دے شامی اتنے پڑھنے دے پیری کو اتنے پڑھنے دے جوتے ویلے رموٹی ویلے پیسے دے کے ہوتا ہوتے بس بند کر کے سنتا رہے سکتے اللہ تھانوی صاحب نے فرمایا اچھا کیا کرتے تھے سر جی میں تو فوج میں کرنیل تھے اتنے فوجی میرے یہ تھے تھانوی صاحب نے فرمایا اچھا ایسا کرو 40 دن نمازیوں کے جوتے سیدھے کیا کرو لڑے ایسے بڑی مشکل کر ہے آج کل تو جڑا صوبیدار ریٹائر ہوئے تو یہ ہے تو نہیں بیٹھے اس کو تو دیا سڑو تکر رہے بڑی سے اور کیا لیکن پھنس کیا ذرا اسے میں چنگے پیرہ کو نہ ہے اسے نماز سے پہلے آؤ نماز تکبیر اولا سے پڑھنی ہے لیکن نمازیوں کے جوتے سیدھے کرتے اور دیاڑے بھی گرتے ہیں جوتے بھی سیدھے کرتے ہیں ملے نہرے میں صبح دی نمازہ میں گفتگو آندھے دھتے تاولا سیدھے کرتے ہیں گھر کے رنگوں کوئی دہتا نہ ہوا کہ پیچھے گرنے دیاڑے چلا پورا کیتا کیا کیتا
یہ چلا یقین کرو چلے بھی بڑے راز ہیں اس شیخ رشیدہ کو کچھ جو اللہ اس چلے کو لو بچاوے آمین اس واسطے سے آتے ہیں انہاں تبلیغی جماعت اللہ چلا تاؤ کہ اس چلے کو لو پاس چلو سنو چلا پورا ہوا تو جھانوی صاحب کی خدمت پہ آئی حضرت 40 دن مکمل ہو گئے الحمدللہ اچھا حضرت کی جمعہ اچھا پورے ہو گئے گنے آپ نے اچھی گنے اچھا پہلے آپ فجر میں اور عشاء میں جوتے سیدھے کرتے تھے نا اب ایسا کرو دن کی نمازوں میں آنے والے نمازیوں کی جوتے سیدھے سبحان اللہ جانا تو بڑا پھنس گیا اللہ اب دن کو آتا سیدھے کرتے اور سب من پھنس ہی گیا آج ہی گیا اور کہہ دے گا سمجھ دے کر غلط پھنس ہی گیا اور آ گیا لوگ پہلے دیہڑے گڑ دو ناسا اور گڑ دیں پہلے لوگوں کو دیکھا کرتا تھا اب دیکھنا چھوڑ دیا اتنا مزہ آنا شروع ہو گیا اللہ اب انتظار کیا کرتا تھا اور اللہ کے گھر میں آنے والے نمازی پاؤں سے چھوتا اتارتا تھا اور یہ فوراً سیدھا کر دیا کرتا تھا سبحان اللہ آنے جانے والے اکثر دیکھا کرتے تھے جوتوں کی جگہ بیٹھا ہوا آنے والے نمازیوں کا منتظر رہتا تھا سبحان اللہ کرتے 50 دیڑا ہو گیا چلا اپنی جہی رہا کیا ہو گیا 50 دیڑا گزر گیا اللہ اکبر تھانوی صاحب نے یوں پکڑا کہا بھائی کنڈل صاحب ادھر آؤ حضرت کدھر لے کے جا رہے نمازی آنے والے جوتے کون سیدھے کرے گا حضرت نے فرمایا آؤ اب علاج ہو گیا اللہ اکبر آ کے بیٹھے اے جے پیر ہو گئے آ کے بیٹھا پھر اس کو بتایا کہ اب وظائف پڑھو کیونکہ تمہارے دل کے اندر جو خناس تھا تکبر تھا حسد تھا بغض تھا بڑائی تھی انانیت تھی وہ سب ختم ہو چکی ہے اب انشاءاللہ اگر فرض بھی پڑھو گے تو نکھار آئے گا سبحان اللہ میرے دوستوں اس طرح لوگ علاج کیا کرتے ہیں علماء کرام ایک تبلیغی جماعت علی بھی بڑا زبردست علاج کرتا ہے جڑا مجھ زیادہ ہوا ہے اس کو خدمت تلاش ہو گئی آٹا گن پیڑے بڑھا تھا دیکھچے مائن خدمت سے خدا ملتا پھر جتنا جو زیادہ خدمت کرتا ہے نا آپ دیکھیں جب وہ واپس آتا ہے اللہ اکبر وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بنتا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا کتھے ہویا جنتا میں جو ہے اللہ نکاح آج تیرا نکاح مفتی عامر شہزاد پڑھے تیرا نکاح مولانا اعجاز پڑھے تیرا نکاح شامی صاحب پڑھے اور تیرا نکاح اس مسجد کے خطیب صاحب پڑھے اللہ اکبر آدم علیہ السلام کا نکاح جنت میں خدا پڑھے سبحان اللہ آدم علیہ السلام پڑھے خوش ہیں نکاح ہو اور شیروانی لائے دن دھندا میں پھر جوڑ کا جوڑا جو مل گیا ہے اللہ اے اس 60 سال دے بوٹے کو لو پوچھو جڑا رنڈا ہوئے دے کہ کرانی دی کہ قدر ہوتی ہے جب جیدیاں ہوئی ہیں اصلا کو کوئی قدر نہیں ہے ہاں خدا آئین ہے خوشحالی ہے اللہ کسا لے کر آجی کو دبا جوان دے پھر بھی کار کرتا ہے خدا کوڑے نکل آجی کو دبا سنو اللہ سنو آدم علیہ السلام خوش ہے جنت میں پھر رہے اس کی آواز رکھو ماشاءاللہ آواز شور کٹاؤ تو آواز کرو ماشاءاللہ آدم علیہ السلام خوش ہے خدا کو
پوچھے آدم کی خوش ہے؟ اللہ تو تم کو بڑے جوڑا دیتا ہے. اللہ خدا جنتا پہ بہترین کی سوال رکھے. آمین آمین. ایک گل تو آگے کرا بڑی زبردست تفسیریں میں لکھ جدو آدمی جنتا میں جلسی نا جنتا میں دیکھو کیسا زبردست رشتہ خاوند بیوی دا. اتھے جنا ماؤ نال نو سی بڑے کو لے جنا پوچھتے ہیں ماں کس نال سی میں اپنے جنے نہ اللہ اکبر. وہاں ہر خاوند اپنی بیوی کے ساتھ ہوگا اور بیوی اپنے خاوند کے ساتھ ہوگی. یہ رشتہ جنتا میں بھی ختم نہیں ہوتا. واہ عجیب رشتہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم وازواجہم. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم وازواجہم آگے اللہ حرائق متکئون. اللہ اکبر. وہ تے ان کی تریپتیاں. اللہ اکبر. جنتی اور جنتیوں کی بیویاں بڑے بڑے تختوں پر بڑے بڑے محلات میں او کر و فر کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے. اللہ رائے کی فی زلال اللہ رائے کی. دوبارہ میں عرض یہ کر رہا اتھے بھی رشتہ ایک ہی سی. بہنوں نال پرا نہ ہو سی, پراؤ نال پرا نہ ہو سی, ماؤ نال پتر نہ ہو سی, پیو نال پتر نہ ہو سی. بڑے جنا اپنی کرانی نہ ہو سی, کرانی اپنے جنے نہ ہو سی. ماشاء اللہ. آپ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنو اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ السلام جنت کی گلیوں میں پھر رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا آدم کیوں خوش ہے؟ عرض کیا اور ابا آج تو نے مجھے میرے جوڑ کا جوڑا عطا کیا. اللہ آج تو نے جنت کے اندر میرا نکاح پڑھا. اللہ پاک نے فرمایا آدم میں نے تیرا نکاح تو پڑھ لیا لیکن نکاح کے کچھ لوازمات بھی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. میں آخری نکاح کے لوازمات ہونے ایک جگہ میں تقریر کی تھی تو میں آخری نکاح مولوی صاحب تعلق بولے میں کہ لوازمات ہوں. مولوی صاحب نکاح دی فیس ہوتی ہے. سبحان اللہ. اپنی ترجیح ہے نا. بڑے در تک ساتھ کارڈ آوے تو میں دیکھتا ہے کڑی در دے کہ نٹے در دے نٹے دو ہے تو میں کارڈا کو چاہ کے پڑھا مارا. پتہ ہے نکاح کڑی آنے پڑھ سی اس نے بھی یہی ہوگا کڑی آنا ہوگا تو میں اپنے اینا کارڈوں میں ذرا دیکھوں. سنو